اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ روزوں سے متعلق چند احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ سورہ بقرہ آیت 187 میں روزے رکھنے کا اور کھولنے کا وقت بتایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی 184 سے 85 نمبر آیت میں سفر اور بیماری میں روزہ چھوڑ دینے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا جو بعد میں پورا کیا جا سکے۔ اللہ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ اب جو بیماری ہے سفر میں زبردستی روزے رکھیں اور اگر خدا نخواستہ ان کا انتقال ہو جائے تو وہ خودکشی میں لکھے جائیں گے کیونکہ اللہ نے چھوٹ دے رکھی۔ اسی آیت میں ضعیف معذور لوگوں کو یہ کہا کہ اگر وہ بالکل ہی اس طرح کے ہو جائیں کہ وہ روزہ رکھ ہی نہ سکیں تو انہیں فدیہ دینے کا بھی اللہ رب العزت نے ایک چھوٹ دی ہے، لیکن یہ آگے کہا اس میں کہ روزہ بہتر ہے اور ایک روزے کے بدلے ایک دن کا کھانا۔ میں نے شاید کل بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے 100 گنا تک بڑھتا جاتا ہے، 10 گنا سے 100 گنا تک، مگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ اس عام قانون سے مستثنیٰ ہے اور بالا تر ہے۔ روزہ بندے کی طرف سے خاص میرے لیے ایک تحفہ ہے اور میں ہی اس کا اجر ثواب دوں گا کیونکہ میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش نفس کو اور اپنے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے مالک مولا کی بارگاہ میں حضوری اور شرف یابی کے وقت، اور قسم ہے اس کے روزے دار کی منہ کی مہک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو چاہیے کہ بے ہدہ اور فحش باتیں نہ کرے، شور و غل نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ توبہ 112 نمبر آیت میں روزہ رکھنے والوں کو خوشخبری سنائی گئی ہیں، اور یہ جو اللہ نے کہا کہ میں اس کا خاص بدلہ دوں گا، اس کی علت بھی ہے کیونکہ آدمی چاہے تو چھپ کے کھا سکتا ہے، آپ وضو کرتے ہوئے ایک گھونٹ پانی نیچے اتار لو، لیکن یہ جو تصور ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ انسان اس تصور کے ساتھ زندگی گزارے۔ روزے کو اور عبادت سے الگ کرتی ہے یہ بات کہ آدمی سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس لیے میں کچھ کھا پی نہیں سکتا، الگ تنہائی میں جا کے بھی نہیں کھا سکتا۔ کاش اور عبادتوں میں بھی ہمارا یہی ذہن بن جائے جیسا ہمارا روزوں میں سوچ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، نمازوں میں، حج میں، زکوٰۃ میں، یہ سب عبادات کرتے ہوئے ہمیں لگے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 183 پہلی قوموں پہ بھی روزے فرض تھے جیسے تم پہ فرض ہے، اور علت بھی بیان کی یہاں پہ تاکہ تم متقی بنو، مطلب ہمیں تقویٰ دینے کے لیے اللہ رب العزت نے روزے ہم پہ فرض کیے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے یہ قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے، اور اس پکار پر چل پڑیں گے وہ لوگ، ان کے سوا کسی اور کو اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ روزہ دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، مطلب یہ جو VIP گیٹ ہوگا پھر بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ مائدہ 89 نمبر آیت میں روزہ غلطیوں کا کفارہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی ضرورت نہیں ہے، مطلب کوئی سروکار نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ جیسے اس مہینے میں اجر ہے نفل فرضوں کے برابر ہے، فرض کا 70 گنا، ایسے ہی اس مہینے میں اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو ان کا عذاب بھی سمجھ لیں کہ اسی طرح بڑھا چڑھا کے ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کھانا ہے۔
صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اب جو سوتے ہوئے رہ جاتے ہیں لوگ اور نیند کی وجہ سے بنا سحری کا روزہ رکھتے ہیں، وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو رہا ہے، اندازہ لگا لیجیے آپ، نبی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو روزے کے افطار میں جلدی کرے۔ جلدی سے مراد ٹائم ہوتے ہی، مطلب بنا وجہ تاخیر نہ کرے۔ مطلب کوئی کام ہو تو ایک کھجور سے آدمی روزہ کھول لے اور پھر اپنا اب بعد میں اپنا کام نمٹا کے کر لے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے پہ پورے سال کے روزوں کا ثواب جو ہے آتا ہے، ملتا ہے۔ شوال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں 6 روزے۔ شروع میں جو اڑا دی نا شروع کے 6 روزے، وہ تو اس لیے بزرگوں نے تلقین دلائی کہ آسان ہوتا ہے، آدمی کو پریکٹس ہوئی ہوئی ہوتی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے کہ وہ اچھے حال میں رہیں گے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ لیکن یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ اہل حدیث حضرات کی طرح پہلے نہ روزہ کھول دیں۔ قرآن کی جو آیت ہے وہ رات تک روزہ پورا کرنے کی بات ہے، اور ہمارے ہاں ایک طبقہ اہل حدیث کا ایسا ہے کہ پہلے روزہ کھول دیتے ہیں۔ اس میں بڑا خطرہ ہے، تھوڑی دیر سے روزہ کھولنے میں سیفٹی ہے، اتنی بھی دیر سے نہیں جائے شیعہ کرتے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں حنفی حضرات بالکل صحیح بیلنس پہ ہے کہ نہ وہ جلدی کرتے ہیں اور نہ وہ دیر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا لیا یا پی لیا تو وہ قاعدے کے مطابق اپنا روزہ پورا کرے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا کیونکہ اس کو اللہ نے ہی کھلایا اور پلایا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ تو اس لیے کبھی اگر بھول سے کچھ کھا لیا تو یہ نہ سوچیں کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر آپ کھانے پینے لگے، پھر تو آپ کا روزہ کیا۔ تو اگر کچھ کھا لیا آپ کو اور یاد آ گیا تو آپ کا روزہ پورا کرنا ہے آپ کو۔ یہ آج الحمدللہ روزہ